ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، زندہ کیا ہم نے تم کو، بے عین سے بعثا بھیجنا، اٹھا کھڑا کرنا، مردے کو زندہ کرنا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون، ریپیٹ ہو رہا ہے، شکر کرو، پیچھے گزر چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان، کہنے لگے یا رب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے، بعض بے وقوفوں کی وجہ سے تو سب کو سزا نہ دے، تو ان کو زندہ کر دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا، ان مردوں کو پھر زندہ کر دیا۔ ویسے تو سب مرنے والے کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ ان کو دنیا میں ہی زندہ کیا 70 لوگوں کو، حالانکہ یہ مجرم تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہر تھوڑے موقع پہ بگڑ جاتے تھے۔ اصل پتہ ہے جو زوال یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو غلام ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات بات میں ناراض ہونے لگتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے دل والوں کو کچھ بھی کہہ دو کچھ وہ نہیں محسوس کرتے، کریں بھی تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بات بات میں ناراض نہیں ہو بیٹھتے۔ جو چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا دل ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو اس کو نہ سمیٹ سکتے، نہ معاف کر سکتے، نہ ہضم کر سکتے، وہ اس کو اچھال بار پھینکتے، ہر وقت ریئیکشنری، ہر بات پہ ریئیکشن۔ اب اس میں بہت حصہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک شخص براٹ اپ کیسے ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل جہاں براٹ اپ ہوئے تھے نا، اور جس حالت میں تھے اور جس کنڈیشن میں تھے، یہ اس کا اثر تھا ان پہ۔ غلامی میں زندگی گزاری تھی، مزدور طبقہ تھا، تو مزدور طبقے کے حالات کیا تھے؟ بات بات میں آپے سے بات۔ ادھر مان رہے ہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے آنکھوں کے سامنے وہ سمندر کا پٹنا اور نجات پانا اور دشمن سے نکلنا، ادھر آ کے پھر خدا کو بھول گئے جس نے یہ سب کچھ دیا، بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ ادھر کہتے ہیں ہاں موسیٰ تجھ کو مانتے، تو ہمیں نجات دلا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آتے، کہتے ہم نہیں مانیں گے، ہم نے بھی دیکھنا رب۔ یعنی عجیب قوم۔ اور عموماً جب قوموں پہ زوال آتا ہے نا، تو ان کے ایسے اخلاق ہو جاتے، پھر ان کے اندر نہ گہری سوچ رہتی ہے، نہ بڑا دل اور نہ بڑا ظرف ہوتا ہے، وہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں، ریئیکشنری، سمجھ رہے؟ جیسے آج کل مسلمانوں کا حال، کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تو سوچتے سمجھتے کم ہے، ٹھنڈے دل دماغ سے اس کو حل کرنے کی بجائے اس وقت بحیثیت امت ہمارا حال کیا ہے؟ ہر چیز میں ایجیٹیشن، ہر چیز میں ریئیکشن، ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر، ایک مزاج بن گیا مسلمانوں کا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ریئیکشن سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے، ایجیٹیشن سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہارڈلی کچھ حاصل ہوتا ہے، الٹا اور امیج خراب ہوتا ہے، اور امیج خراب ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل بھی بات بات پہ ایک نیا مطالبہ، پل میں کچھ، پل میں کچھ، کیونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں علم سے، اچھی صحبت سے، اچھی تربیت سے۔ تو یہاں وہ چیز تو کوئی تھی نہیں، ابھی تو تورات مل رہی تھی، اور تورات ملتے ہی یہ مطالبہ کر بیٹھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، پھر ان کو اٹھایا۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھے؟ کبھی اور ہوا دنیا میں کہیں کہ اس طرح کسی پہ احسان ہو؟ کتنے مرنے والوں پہ لوگ کتنا روتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تو زندہ کر دے، لیکن ان کے ساتھ اللہ نے یہ احسان بھی کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا۔ ظللنا کا لفظ ہے زوئے لام لام، ذل سائے کو کہتے ہیں۔ غمام، غمام غین میم میم سے ہے، غم اسی سے ہے۔ بادل، وہ بادل جو طے بتائے ہو کے گاڑھا ہو جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہ آنے دے، ایسے بادل کو غمام کہتے ہیں۔ یعنی طے بتہ، جس سے پھر روشنی نیچے نہ آ سکے۔ تو غم سے بھی کیا ہوتا ہے؟
انسان کے دل میں کوئی امید کی کرن، خوشی کی روشنی باقی نہیں رہتی. اور سایہ کیا ہم نے تم پر، غمام کا یعنی بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر، المن من، والسلوى اور سلوى. من کا روٹ ہے میم نون نون. من کا لفظی معنی ہوتا ہے احسان، تو وہ کھانا جو احسان کے طور پر ان پہ نازل ہوا. اور اس کے بارے میں بھی کئی وضاحتیں کی گئی ہیں. بعض کے نزدیک یہ مشروم تھے، کھمبی. بعض نے کہا کہ یہ میٹھی چیز تھی، ترنجبین کہا. بعض نے کہا کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا. بہرحال اشارہ ہے اس کھانے کی طرف جو بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں اللہ تعالی نے آسمان سے اتار کر دیا تھا. والسلوى، اور صرف من نہیں تھا، یعنی دو کھانے تھے، ون ڈش نہیں تھی. سلوى سین لہم واو اس کا روٹ ہے، پرندے کا نام ہے جیسے بٹیر یا چڑیا وغیرہ، یعنی ایک نمکین اور ایک میٹھی، یا اگر کھمبی کہیں، مشروم کہیں تو سیلڈ، اور میٹھا نہیں. طیبات پاکیزہ چیزیں، طیب سے تو یہ بے. طیب کہتے ہیں کسی چیز کا دل کو خوش لگنا، اچھا لگنا، خوش ذائقہ ہونا، ظاہری نجاستوں سے پاک. خوش منظر چیز کے لیے طیب استعمال ہوتا ہے. کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دی ہم نے تم کو یا عطا کی ہم نے تم کو. وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے. اب چونکہ یہ صحرا میں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، دن میں سخت دھوپ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پہ بادل بھیج دیے. اب آپ دیکھیں جب بادل آتا ہے تو ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں نا، موسم بدل جاتا ہے اور ایک فضا کے اندر ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. بادلوں کا ایک حسن ہوتا ہے، اور پھر وہ بادل جو سایہ دے ان کو، کتنی بڑی رحمت کہ ان کے سائے کا انتظام اللہ نے بادلوں سے کیا جبکہ ان کے لیے گھر کوئی نہیں تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کو کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ کھیت وہاں نہیں اگے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہ تھی. اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، من اور سلوہ کی شکل میں، میٹھا بھی اور نمکین بھی. کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، صاف ستھرا کھاؤ. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ صاف کھاؤ؟ ہوتا یہ تھا کہ جو ہوتا تھا اس میں سے کھانے کے بعد کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ صبح کھائیں گے. آپ کے پاس تو فریج ہیں، فریزرز ہیں، بہت کچھ سمیٹنے سنبھالنے کو ہے. وہاں تو رہنے کا گھر نہیں تھا تو باقی انتظام کیا. اب وہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر سویر کا شام تک بچائیں گے یا شام کا سویر تک بچائیں گے تو گلے سڑے گا نہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بچا بچا کے نہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، جو رب روز اتارتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی اتارے گا. پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری باتیں نہ مان کے، ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یہ غلط کام کر کے، یہ ایسے طریقے اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ سمجھتا کہ جیسے وہ اپنی سرکشی سے شاید اللہ کو کوئی نقصان دے گا. نہیں، جہاں کوئی شخص اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی لو اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم
وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. یہ حدیث قدسی عربی مجھے معلوم ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور مانوس ہوں آپ کے کان، تاکہ حدیثیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے. کیونکہ بچے صرف سنتے رہتے سن کے سیکھ لیتے، تو آپ بھی انشاءاللہ سنتے رہے تو مانوس ہو جائیں گے. اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، انسان اور جن، سب کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، جن و انس، سارے کے سارے انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، انتہائی بدکار انسان کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تمہارا شکر ادا کرنا تمہیں ہی فائدہ دیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تمہیں نقصان دیتا، میرا تو کچھ نہیں. یعنی بندوں کی عبادت اور بندوں کے گناہ دونوں ہی اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ایسا کرنا خود بندوں کے اپنے فائدے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. گناہ کر کے اپنا نقصان کر رہے تھے، اپنے پہ ظلم کر رہے تھے. اور جیسے کہ پچھلے 1-2 دن سے آپ ظلم کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ظلم کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. بظاہر لگتا ہے کہ کسی کا حق کم کیا، لیکن جس کا کم کیا اس کو تو مل ہی جانا ہے. ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے حق میں سے کمی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالا نا، وہ فرشتوں نے لکھ لیا. اب اس شخص کو نہیں پتا جس کے خلاف آپ نے کچھ کہا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا، آپ کو اپنی نیکیوں سے معاوضہ دینا پڑے گا، چھوٹ نہیں ہوگی، دینا پڑے گا. اور پھر اگر آپ کہیں کہ ہم تو نیکیاں نہیں کرتے، کیا فائدہ کرنے کا کہ کسی کو دینی پڑیں گی، اس لیے بہتر کرو نا، تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. حتیٰ کہ بے سینگ بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کر کے بدلہ دلوا کے پھر مٹی کرے گا ان کو. جانوروں کے ظلم کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. ہم سمجھتے دنیا میں جس کے پاس ذرا زور ہے، طاقت، اور وہ دوسروں کے ساتھ جو چاہے کر دے اور اس کی پوچھ نہیں ہوگی. اگر نہ حق، ایک تھا نا حق کے ساتھ، نہ حق اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا، وہ گویا اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اپنے حق میں سے اس کو دوسرے کو دینا پڑے گا معاوضہ. تو اس لیے بی کیئرفل. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں جس کے خلاف بولیں اور ہمارا کچھ نقصان نہیں، یہ بڑی سخت بھول ہے.